بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. سورۃ الفاتحہ کا یہ درس ہے آج، اور اس کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے. ترجمہ مکمل سورہ فاتحہ کا سن لیں. الرحمن الرحیم تک معاملہ ہو گیا تھا. قرآن مجید کا ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہمارے سامنے اگر اردو میں نازل ہوتا تو کن الفاظ میں نازل ہوتا. ترجمہ آپ دیکھیں تو بہت کم علماء کرام نے ترجمے پہ محنت کی ہے، اور جس نے بھی کی ہے وہ کہنے لگے کہ میری بیمائگی ہے، میں قرآن پہ الفاظ، میری اوقات نہیں ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں، لیکن مجبوری ہے اس لیے کر رہا ہوں. تو بس میں بھی اسی کیفیت کے ساتھ یہ چیز بتا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے تمام عالموں کا. الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. مالک یوم الدین یہ آیت نمبر 4 ہے. آیت نمبر 3 ہے کہ مالک یوم الدین، اور اس کا مطلب ہے کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو کہ مالک ہے یوم جزا کا، جو جزا کے دن کا مالک ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے ملک. ملک کو کہتے ہیں بادشاہ. خلیفہ مہدی کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، اور وہ بھی بادشاہ تھا. تو بادشاہ اللہ بھی ہے، بادشاہ خلیفہ مہدی بھی تھا، لیکن اس کے زمانے میں جب قحط پڑا تو قحط کے اندر لوگ بھوکوں مرنے لگے. یہاں تک حد آ گئی کہ مردار کا گوشت بھی لوگ کھانا شروع ہو گئے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے اناج اور غلہ سب کچھ ختم ہو گیا، جل کے بھسم ہو گیا. تو خلیفہ مہدی بڑا پریشان، پوری رات جاگتا، پوری رات پریشان، مشورے کہاں سے پانی کا انتظام ہو. زمین کھود تھک گئے، دریا سارے سوکھ گئے. تو رات 3 بجے لیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی. تو اپنے غلام تھا وہ پاؤں دبا رہا تھا. اسے کہنے لگا بھئی تو کوئی کہانی تو سنا دے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کے بہلاوے میں نیند آ جائے. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. جنگل کا شیر وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور لومڑی اور شیر کی دوستی عموماً ہر جنگل میں ہوتی ہے. تو لومڑی کسی دوسرے جنگل میں جا رہی تھی، تو اس کا ایک بچہ تھا جو کہ چند دنوں کا تھا. اس نے شیر کے حوالے کیا کہ میں جا رہی ہوں، 1 مہینے کے بعد آؤں گی، میرے بچے کا خیال رکھنا. شیر نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ کے چلی گئی. شیر اس بچے کو اپنی گردن کے اوپر سوار کر لیتا تھا، اور لومڑی کا بچہ اس کی گردن پر بیٹھا رہتا. پورا دن گزر جاتا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لومڑی کا بچہ شیر کی گردن پر بیٹھا ہوا تھا. عقاب آیا اور عقاب نے اس کو چپٹا مارا اور لے کے نکل گیا. یہ دیکھ رہا ہے. عقاب تو چلا گیا. جب 1-2 مہینہ کے بعد لومڑی آئی تو کہنے لگی میرا بچہ، کہا کہ وہ تو ہلاک ہو گیا. کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، سارے جانور تیرے سامنے کانپتے ہیں، ہاتھی بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو میرے بچے کا کیا ہوا؟ کس نے بگاڑا؟ کون تجھے دھوکہ دے کے لے گیا؟ کہنے لگا زمین کا کوئی جانور ہوتا تو مقابلہ کرتا کہ میں بادشاہ ہوں.
ابھی آسمان سے کوئی عذاب آیا تھا، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ مجھے یاد آیا کہ بادشاہ شیر بھی ہے، بادشاہ مہدی بھی ہے، اور ہم میں بھی ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں بادشاہ ہے۔ تو اپنے گھر کے 6 بندوں کا بادشاہ ہے، کوئی اپنے ایک دھڑ اور جسم کا بادشاہ ہے، کوئی اپنے دفتر کا بادشاہ ہے، کوئی اپنے گھریلو حالات کا بادشاہ ہے۔ تو ہر کوئی بادشاہ ہے، تو اللہ بھی بادشاہ ہے۔ تو کیا اللہ تھوڑے سے بڑے بادشاہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں؟ نہیں۔ دوسرے بادشاہوں کی بادشاہیت ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس وقت وہ بادشاہ نہیں رہ سکتے، وہ بے اختیار بادشاہ ہیں۔ ہمارے استاد مولانا سن شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ اور فلم ہوتی ہے۔ اس ڈرامے اور فلم کے اندر کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتا، ایک وقت تک وہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی ڈرامے کی حد تک، کسی فلم کی حد تک وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ڈرامے ایک حال میں ہوتے ہیں، کچھ ڈرامے ایک کمرے میں ہوتے ہیں، کچھ ڈرامے ایک خاص سینیریو کی جگہ پر ہوتے ہیں، اور کچھ ڈرامے تھوڑے بڑے اسٹیج پر ہوتے ہیں۔ ان ڈراموں کو وہ ڈرامے دنیا کے اندر منعقد ہو رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اللہ نے کسی کو وقتی طور پہ بادشاہ بنایا، لیکن وہ بے اختیار ہے۔ اور اللہ کیسا بادشاہ ہے؟ اللہ ایسا بادشاہ ہے، لکڑی مٹی سے نکل رہی ہے، لکڑی مٹی سے نکل رہی ہے، اور پھر اس لکڑی سے آم نکل رہا ہے۔ ایک چینی کا ذرہ نہیں ہے، اللہ نے گنوں کے باغات اگا دیے۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اللہ نے سمندر بہا دیے۔ اس کو کہتے ہیں بادشاہت۔ مالک یوم الدین، اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے یوم الدین کا، یوم جزا کا، قیامت کے دن کا اللہ بادشاہ ہے۔ تو اللہ تو آج بھی بادشاہ ہے، اللہ قیامت کے دن بھی بادشاہ ہے۔ تو قیامت کے دن کی خاص تخصیص کس لیے کی؟ قیامت کے دن کو بادشاہت اس لیے بیان کی کہ اس دن بادشاہت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ آج کوئی شخص اپنے تکبر کی وجہ سے بادشاہت نہیں دیکھ پاتا، آج کوئی شخص اپنے غصے کی وجہ سے اللہ کی بادشاہت نہیں دیکھ پاتا، آج کوئی شخص غفلت کی وجہ سے اللہ کی بادشاہت نہیں دیکھ پاتا، آج کوئی شخص حرام کھانے کی وجہ سے اللہ کی بادشاہت نہیں دیکھ پاتا، تو اس کا قصور ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ کی بادشاہت نظر آئے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ خود ہی سوال کریں گے، پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ اس دن بادشاہیت مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج چھوٹی چھوٹی بادشاہت اللہ نے تقسیم کر دی ہے، یہ کہ دکھانے کے لیے کہ دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیسا معاملہ چلاتے ہو۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں جزا کو۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک ہیں۔ اے اللہ، ذرا یاد کریں پیچھے ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور اللہ خود ہمیں سکھا رہے تھے ان الفاظ سے ہم سے مانگو، یہ الفاظ بول کے ہم سے مانگا کرو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک کا، یوم جزا کا مالک، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور 50,000 سال کا دن اللہ نے اس کے بہت سے نام قرآن میں رکھے ہیں۔ یہ ہے قیامت کا دن، قیامت کا دن، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا دن اللہ نے قیامت نام رکھا ہے۔ اور اللہ نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے اللہ نے بہت سے نام قرآن مجید کے اندر گنوائے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حقیقت، قیامت کے دن کو حقیقت کا نام دیا۔ اور کلا بل تکذبون یوم الدین، یوم الدین کا اللہ نے نام دیا، یوم الحساب کا اللہ نے نام دیا، یوم الجزا کا اللہ نے نام دیا، یوم القیامہ کا نام دیا، یوم الحاقہ کا نام دیا، یوم الرجفہ کا نام دیا، اور اللہ نے قیامت کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں۔ اور قرآن مجید کے شاید ہی 2-3 صفحات ایسے ہوں
کہ جس میں قیامت کا ذکر نہیں ہو. قرآن مجید کے مسلسل ہر جگہ پر اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ شروع ہوتے ہی اللہ نے قیامت کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے اندر ایک انسان اگر عقل سے سوچے تو عقل سے سوچنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے، مثال کہ ایک شخص ہے وہ 10 قتل کرتا ہے، ہاں اس کی جزا میں اس کو ایک بار قتل کر دیا جاتا ہے، باقی 9 کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. یہاں تک کہ واقعہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن 2 بکریاں آئیں گی اور 2 بکریوں میں سے ایک بکری دوسری بکری کو سینگ مارے گی، وہ دوسری بکری سینگ کھائے گی اور اس کے بعد وہ دونوں بکریاں مٹی ہو جائیں گی. اتنی سی بات کی جزا بھی قیامت کے دن دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے. شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے استاد محترم، وہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کے مالک تو اللہ ہے نا. ایک اور واقعہ یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بدو تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان قبول کرنا ہے. پھر فرمایا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمل صالح کرنا ہے. یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ تو کرنا پڑے گا. نہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے، مجھ سے تو نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اعمال تو کرنے پڑیں گے. یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن حساب تو اللہ تعالیٰ لیں گے. اب پھر تو مزے آ گئے، پھر تو مزے آ گئے. اللہ جب حساب لیں گے، قیامت کے دن کے مالک جب اللہ ہیں، وہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اگر ہمارے عمل میں کمی کوتاہی ہوئی تو وہ ضرور معاف کر دیں گے. تو اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اللہ قیامت کے دن کے جج نہیں ہیں. جج قانون کا پابند ہوتا ہے. شیخ العظم العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جج قانون کا پابند ہوتا ہے، بادشاہ قانون کا پابند نہیں ہوتا. کسی بھی وقت وہ قانون میں ترمیم اور تبدیلی لا سکتا ہے. اور اللہ کی بادشاہت کیسی ہوگی؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. کروڑوں خربوں قدموں انسان ہوں گے، اربوں قدموں انسان ہوں گے، اور کوئی ایک شخص بھی بھاگ نہیں سکے گا، ایک شخص بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے ہوئے کا فنگر پرنٹ جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہمیں واپس کرے گا. ایسی ملکیت، ایسی بادشاہت ہوگی. قیامت کیسے آئے گی؟ آگے اس کے احوال تفصیل سے آئیں گے، میں وہاں پر عرض کروں گا. یوم کے اندر جو تفصیل ہے وہ آئندہ عرض کروں گا. جب قیامت کے احوال آئیں گے اس میں بڑی تفصیل ہے. یوم الدین جزا کا مالک، اس کے اندر ایک کام ضرور ہوگا کہ جزا دی جائے گی. جس نے جس کا حق مارا ہے اس کی جزا دی جائے گی، یہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اپنا حق معاف فرما دیں گے. یہ ایک غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف فرما دیں گے، لوگوں کے حق پورے کرو. نہیں، ایسا سوچنا چاہیے کہ اللہ اپنا حق معاف فرما سکتے ہیں، لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ لوگوں سے دلوا کے رہیں گے. تو وہ یہ جزا کا دن ہے. اگر دنیا میں کسی کا حق کھایا تو وہاں پر دینا پڑے گا. دنیا میں امیر غریب کی قید ہے، قیامت کے دن کوئی امیر غریب نہیں ہوگا. قیامت کے دن سب ایک جیسے ہوں گے. صف لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سارے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ سے بات کر رہے ہوں گے. یہ بڑا خطرناک دن ہوگا. اس دن کی تفصیلات بھی آگے آئیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب انسان یہ جملہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ قد قسمت عبادی، میرے بندے نے سورت کو میرے درمیان اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے. کیسے تقسیم کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. غلط ترجمہ ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ایاک نعبد کا مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر کا مطلب حصر کہتے ہیں محصور ہونے کو، کہ مقید ہو جانا، کہ ایک شخص تک انسان مقید. وہ تیرے گھر سے کھاؤں گا، اس کے علاوہ کسی کے گھر سے نہیں کھاؤں. جیسے کوئی کسی کا دوست کنجوس ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں تیرے سے ہی کھانا ہے، اس سے نہیں کھانا، آج تیرا خرچہ کرانا ہے. تو انسان حصر کر دیتا ہے ایک شخص کے اوپر. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر. یہ میں اصطلاحات آہستہ آہستہ آپ کو سناتا رہوں گا.
اور آپ بھی سنتے رہیے گا. ایسا نہ کوئی اصطلاح کا ٹھپا کھا کے چلی جائے میں تجھے لفٹ نہیں کراؤں گا. ابھی اس کو ذرا ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. قرآن میں ایسی بہت سی چیزیں آئیں گی تو یہ آپ کے علم کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس کا مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی دوسرا ترجمہ بندگی کرتے ہیں. ایاک نعبد, دیکھیں کیسا پیارا کلام ہے. میں آپ اور ہم سب روزانہ نماز میں کتنی بار اللہ کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. ایاک نعبد, کا تیری, کاف کا مطلب ہے تیرا. ایاک السلام علیکم, کم میں جو کاف آتا ہے یہ اس کا مطلب ہے تمہارا. ٹھیک ہے, تو اے اللہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, اور اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ رہا ہو, اشکال جسے کہتے ہیں, سوال آ رہا ہو کہ میں تو نماز اکیلا پڑھ رہا ہوں تو مجھے یوں پڑھنا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک جواب نمبر 1, پہلا جواب یہ ہے کہ ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے, بلکہ ایک بڑی مخلوق ہمارے ساتھ عبادت کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہم یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ہی پڑھ رہے ہیں, بلکہ کوئی اور بھی عبادت کر رہا ہوگا. تو اے اللہ تیرے اتنے سارے بندے عبادت کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان سب کے ساتھ ہوں. چاہے کوئی قبروں میں عبادت کر رہا ہے, چاہے فرشتے آسمانوں پر عبادت کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں. آپ ان کی قبول کر رہے ہیں, میری بھی کر لیں. آپ ان کی رکھ رہے ہیں, میری بھی لاج رکھ لیجیے. جیسے بچہ کہتے ہیں نا ابا آپ نے اس کو دیا مجھے بھی دے دے, تو وہ ایک دلیل بناتا ہے. ویسے ہی ہم ربا سے دلیل بناتے ہیں, اے اللہ آپ اتنے ملائکہ کی انبیاء اپنے الانبیاء حیات فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اس استحضار کے ساتھ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی. تو ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہو گیا. دوسرا جواب کہ جب میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں تو میں اکیلا نہیں عبادت کر رہا, بلکہ میرے ساتھ میرا کان بھی عبادت کر رہا ہے, میرا جسم بھی عبادت کر رہا ہے, میری زبان بھی عبادت کر رہی ہے, میرا دماغ بھی عبادت کر رہا ہے, میری آنکھیں بھی عبادت کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر نماز سنت طریقہ سیکھا ہو تو آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں سر کس طرف ہوتا ہے, قبلے کی طرف. کندھے کس طرف ہوتے ہیں, قبلے. دھڑ کس طرف ہوتا ہے, قبلے کی طرف ہوتا ہے. پاؤں کس طرف ہوتے ہیں, قبلے. گھٹنے کس طرف ہوتے ہیں, قبلے کی طرف ہوتے ہیں. ہمارا سارا جسم, کسی نے فون کرنا تھا درس سننے کے لیے, آپ کا نام. ہاں, تو یہ ہمارے سارے اعضاء مل کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر عبادت کی عاشق قوم ملائکہ فرشتے, وہ جب کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین دائیں بائیں ہمارے فرشتے موجود ہوتے ہیں, جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی ساتھ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اپنی ترجمانی بھی کرتے ہیں اور ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں. اے اللہ میں بھی آپ کی عبادت کرتا ہوں اور یہ فرشتے بھی آپ کی عبادت کرتے ہیں, میں بھی آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ میرے اعضاء بھی آپ کی عبادت کر رہے ہیں. میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں, میری ہڈیاں بھی آپ کی عبادت کر رہی ہیں. سجدے میں جاتے ہیں تو سنت کیا ہے, پاؤں کی انگلیاں مڑ کے قبلے کی طرف ہو جائیں, ہاتھ کی انگلیاں سیدھی ہو کے قبلے کی طرف پھر جائیں, ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں, کندھے قبلے کی طرف ہوں اور سر قبلے کی طرف جھکا ہوا ہو. تو یہ سجدہ ہے. تو ہم عبادت نہیں کر رہے, بلکہ ہمارا پورا جسم عبادت کر رہا ہے, ہماری پوری روح عبادت کر رہی ہے. میں ہنس کے کہتا ہوں صرف دماغ عبادت نہیں کر رہا ہوتا, دماغ کاروبار میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, دماغ دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے, اس کی اصلاح کرائی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ آپ کی استعانت سے, استعانت کہتے ہیں مدد کو. اللہ جو عبادت ہو رہی ہے یہ آپ ہی کی استعانت سے ہو رہی ہے, جو بندگی کر رہا ہوں یہ آپ ہی کی استعانت سے کر رہا ہوں. لہذا کوئی شخص اگر عبادت کر رہا ہے, جیسے یہ جگہ آج قرآن
قرآن مجید کو سننے سنانے کا باعث بنی ہوئی ہے، تو یہ میرا آپ کا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے۔ لہذا کوئی بھی تم عبادت کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، کسی کی مدد نہیں ہے۔ اگر کوئی دھیان سے سن رہا ہے، کوئی توجہ سے سن رہا ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اگر کوئی توجہ نہیں دے رہا، اگر کوئی منشا اعتراض کر رہا ہے کہ میں نے اعتراض کرنا ہے، کسی طریقے سے غلطی پکڑوں، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ یہ میں بغیر کہہ رہا ہوں، بغیر دلیل نہیں کہہ رہا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی عبادت سے ہے، آپ ہی کی عبادت ہے اور آپ ہی کی مدد ہے۔ اصل عبادت ایسے تھی، ایاک نستعین و ایاک نعبد، ایاک نستعین و ایاک نعبد۔ کیوں بھائی ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد ہوگی تو پہلے پھر عبادت ہوگی نا، اللہ کی مدد ہوگی تب عبادت ہوگی، ورنہ تو نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن اللہ نے نستعین کو بعد میں ذکر کیا، یعنی کہ اللہ نے اپنی مدد کو بعد میں ذکر کیا، ہماری عبادت کو پہلے ذکر کیا کہ اللہ نے ہماری عبادت کی قدردانی کی ہے کہ لو ہم تمہاری عبادت کی قدردانی کرتے ہیں، اپنی مدد سے پہلے تمہاری عبادت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل مضمون ہے، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جب آپ نماز پڑھیں گے، جب اپنی سورت پڑھیں گے، اور ایک بار اس سورت کو جا کے گھر میں دیکھ بھی لیں کہ آج اس میں یہ پڑھا تھا اور یہ سیکھا تھا۔ بہت اچھا ہوگا کہ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، بہت اچھا ہوگا کہ کوئی رجسٹر لے کے بیٹھ جائیں، جیسے کوئی واقعہ سنایا، جیسے کوئی حدیث سنائی ہے تو اس کو اس میں نوٹ کر لیں۔ اور بہت سے لوگوں نے ایسے کیا، الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہوا، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگر یوں بیٹھیں گے تو کمر ہوگی قرآن مجید کو، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی کا منشا نہیں ہے، کوئی بے ادبی والی بات نہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھائیے، صراط المستقیم سیدھا راستہ، دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط المستقیم، مستقیم کا مطلب ہے سیدھا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ مطلب یہ نہیں کہ بالکل این اسٹریٹ بالکل سیدھا راستہ ہو، نہیں۔ بعض لوگ بس انہی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، انہی چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے بادشاہ تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں نے ایک بڑا زبردست کارنامہ سیکھا ہے۔ کہا کیا کارنامہ سیکھا ہے؟ کہا سوئی آپ 10 فٹ کے فاصلے پر رکھو، 10 فٹ کے فاصلے پر سوئی رکھو، میں یہاں سے دھاگا پھینکوں گا اور مجھے پھینکنے میں ایسی مہارت ہے کہ دھاگا بالکل سیدھا جائے گا، اور میرا نشانہ اتنا مضبوط ہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے دھاگا گزر جائے گا۔ کہا یہ تو ناقابل یقین بات ہے، کہا میں کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ ہارون رشید کے سامنے اس نے سوئی رکھی 10 فٹ کے فاصلے پر، دھاگا پھینکا، دھاگا اڑتا ہوا سیدھا سوئی کے ناکے میں سے گزر گیا۔ فوراً غور مدہوش، حیران، یہ کیا کر دیا اس نے؟ تو بادشاہ نے کہا واہ جی واہ زبردست۔ چنانچہ اس کو 100 درہم انعام دو، 100 درہم انعام دیے۔ اب اس کو 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ کہہ رہے کہ 10 کوڑے کیوں لگا؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس جوانی میں اتنی مہارت حاصل کی اور ایک فضول قسم کے فن کے اوپر وقت ضائع کیا۔ تو ایسی نوعیت کی باتیں کہ جن کے اوپر نہ میری نجات کا کوئی مدار ہے، نہ کسی دوسرے کی نجات کا کوئی مدار ہے، تو ایسی چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہاں کوئی مضبوط بات ہو اس کے اوپر سوال بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر اشکال بھی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پوچھنا بھی چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ۔ اور سیدھا راستہ 2 طرح سے دکھانا ہوتا ہے۔ کافی ہو گیا، بارش تیز شروع ہو گئی ہے، تو اگلے دفعہ ہم انشاءاللہ 200 روپے والے ترپال کا انتظام کریں گے۔ آج کے درس یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔